إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وفي رواية فقيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. رواه أحمد. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہن، اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو ایک خاص مقصد کے لیے چنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی خاطر الگ کر کے نکالا گیا ہے، چنا گیا ہے. تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو ایک عظیم الشان مقصد دیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو صحیح اور غلط کی تمیز کرانا. اس لیے کہ انسان اپنے طور پر تفریق نہیں کر سکتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط، کیا اچھا ہے کیا برا. محض عقل کی بنیاد پر انسان فرق نہیں کر سکتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا بری، کس چیز کا انجام اچھا ہے کس کا برا، آخرت میں کیا چیز کامیاب کرانے والی ہے اور کون سی چیز ناکام کرائے گی. انسان کو کن اصولوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، کون سے اصول صحیح ہیں کون سے غلط ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کھانا پینا، لباس، تجارت اور آپس کے تعلقات میں اور سلوک اور حقوق کے اعتبار سے انسان خود سے طے نہیں کر سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی تاکہ یہ رسول لوگوں کو صحیح اور غلط کی تمیز کرائیں، انہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتائیں، اور رسولوں کے بعد وہ کتابیں لوگوں کے درمیان رہیں اور لوگ ان کتابوں کو پڑھ کر آسمان سے نازل ہونے والی ربانی کتابوں کو پڑھ کر اپنی زندگی کی اصلاح کریں، اس علم کی روشنی میں وہ چلیں تاکہ اللہ تک پہنچیں، تاکہ آخرت میں کامیاب ہوں. امت مسلمہ کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے خاص اہتمام یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت پر ذمہ داری ڈالی کہ وہ ساری انسانیت کو بتائیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آپ نبیوں کے خاتم ہیں، آپ نبیوں کے خاتم ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. وختم بی النبیون، آپ نے فرمایا نبیوں کا سلسلہ میرے ذریعے ختم کر دیا گیا.
لیکن نبیوں کے سلسلے کے ختم ہونے کے باوجود اس نبی والے کام کی ضرورت باقی ہے۔ انبیاء کیا کرتے ہیں؟ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ نے فرمایا ہم نے رسول بھیجے، خوشخبری سنانے والے، لوگوں کو خبردار کرنے والے، تاکہ نبیوں کے رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا صحیح کیا ہے، ہم کو معلوم نہیں تھا جنت کا راستہ کون سا ہے، ہم کو معلوم نہیں تھا شرک اور توحید اور سنت اور بدعت، حق اور باطل، ہم کو نہیں معلوم تھا، ہم کو کسی نے بتایا نہیں۔ تو معلوم ہے کہ نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن یہ ضرورت باقی ہے کہ انسانیت کو بتایا جائے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر ڈالی اور تعریف کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امت، تم ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں چن کر نکالا گیا ہے۔ اخرجت، جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ یہ اخراج جو ہے سب سے چھانٹ کے ان کو نکالا گیا ہے، ان کا انتخاب ہوا ہے، یہ ربانی انتخاب ہے، یہ شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا۔ اخرجت للناس، لیکن یہ شرف کس بنیاد پر دیا گیا اور وہ کیا ذمہ داری ڈالی گئی جس کی بنیاد پر واقعی وہ اس شرف کے حقدار بنتے ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تم لوگوں کو بتاتے ہو صحیح کیا ہے یہ کرو، غلط کیا ہے یہ مت کرو۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جب لوگوں کو صحیح اور غلط بتایا جائے گا تو لوگ دشمن بنیں گے۔ ایسے لوگ جو خواہشات کے راستے پر چل رہے ہیں اور جن کی سیاست، جن کا معاش اور جن کے معاملات سارے بے دینی پر، شرک پر، کفر پر یا خرافات پر قائم ہیں یا غلط راستے پر قائم ہیں، جب نبی آتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ غلط ہے، لوگ ان کے دشمن بنتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سماج کا پورا نظام اس غلط پر قائم تھا اور اس پر نکیر کرنے کی وجہ سے لوگ نبیوں ہی کے دشمن بن جاتے تھے۔ امت کا معاملہ بھی یہی ہوگا، جب اہل حق کھڑے ہو کر اس ذمہ داری کو نبھائیں گے، لوگوں کے سامنے صحیح اور غلط کو بتائیں گے، کچھ لوگ سماج میں خصوصاً طاقتور لوگ ان کے دشمن بنیں گے۔ تو کہا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم اللہ پر اعتماد رکھتے ہو، تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے یہ بات کہی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کے پاس آیا ہے اس کو پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، ذمہ داری ادا نہیں کی، پیغام نہیں پہنچایا آپ نے، پورا پہنچانا پڑے گا۔ اور اخیر میں اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ دعوت کی ذمہ داری ڈالی اور حفاظت کا وعدہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ ذمہ داری ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ذمہ داری ڈال دی اور مدد نہیں، اپنے حال پر چھوڑ دیا، نہیں، لیکن اس مدد کو پانے کے لیے دو کام ضروری ہیں، ایک یقین اور دوسرے کوشش۔ اسی لیے کہا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے، اس بات پر بھروسہ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس زیادہ لوگ ہیں، ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہے،
ہماری سیاسی طاقت بہت زیادہ ہے، ہماری پہنچ زیادہ ہے، تمہارا اعتماد ان چیزوں پر نہیں ہے، اسباب اور احباب پر تمہارا اعتماد نہیں ہے، تمہارا اعتماد اللہ پر ہے، اور سارے نبیوں کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے۔ قوموں کے پاس اللہ نے جب نبیوں کو بھیجا، قوموں نے انکار کیا، کہا نبیوں نے کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، ہم اللہ پر کیوں بھروسہ نہ کریں جبکہ اللہ ہی نے ہم کو ہدایت دی ہے اپنی راہوں کی۔ جس اللہ نے حق بتایا وہ حق پر چلنا بھی سکھائے گا اور حق کے راستے پر چلتے ہوئے پار بھی کرائے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا، تو یہ جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر ڈالی، اور فضیلت جب بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ معلوم ہوا کہ اس امت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنی نگاہ اللہ کی طرف رکھیں۔ سیاسی حالات اچھے برے آتے رہتے ہیں، معاشی اعتبار سے سماج کمزور طاقتور بنتا رہتا ہے، کبھی دعوتی کام میں ساتھ دینے والے زیادہ ہوتے ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں، کسی علاقے میں کم ہوتے ہیں، کسی میں زیادہ ہوتے ہیں، کہیں دعوت چل پڑتی ہے اور کہیں نہیں چلتی ہے، مخالفت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان تمام حالات میں ایک داعی کو یا دعوتی کام کرنے والوں کو نگاہ کہاں رکھنی چاہیے؟ اسباب پر، احباب پر نہیں، رب العالمین۔ اپنی نگاہ اللہ کی طرف رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو آگ کو بھی ٹھنڈا کر سکتا ہے اور پانی میں، دریا میں راستہ بنا سکتا ہے بغیر کسی کی مدد کے۔ اللہ کا حکم دینا نتائج پیدا کرتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس حکم دے دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ ایسے اللہ پر ایمان رکھنے والا کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ لہٰذا یہاں جب اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی تعریف کی تو ان کی ایک خصوصی شان بیان کی ہے کہ جو اللہ کی بات کرنے جا رہا ہے، جو اللہ کی دعوت دے رہا ہے، اس کی نگاہ کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے بادشاہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اس کا دل دوسری بڑائیوں سے بھرا ہوا ہو، یہ واقعی داعی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، لیکن پھر وسائل کی کمی، مخالفت، تکلیفیں، دشواریاں سب آئیں گی۔ ان میں تمہارا بھروسہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اللہ پر ہونا چاہیے، تمہاری نگاہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ جو بات ہے ہم کو یاد رکھنا ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے، یہ شرف اللہ نے ہم کو بخشا ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں کچھ لوگ ایسے ہمیشہ ہونے چاہیے۔ منکم میں پوری امت سے خطاب ہے، پوری امت میں کچھ لوگ ہونے چاہیے۔ اس سے علماء نے کہا معلوم ہوا کہ یہ فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کہ سارے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ دین کے داعی بن جائیں، اس اعتبار سے کہ خطبہ دیں، تقریر کریں، لوگوں کے پاس جا کر دین بتائیں، ہر ایک پر لازم نہیں ہے، لیکن ان لوگوں پر لازم ہیں جو اس کے اہل ہیں۔ اسی لیے کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے رہنے چاہیے، یعنی امت مسلمہ میں ایک طبقہ ہمیشہ اس کام میں لگا رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مضارع کے صیغے میں کہا، کیا کہا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، وہ دعوت دیتے رہیں إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دیتے رہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے رہیں، اور اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے کامیابی کو اس کے ساتھ جوڑا۔ اس کا کون اہل ہے، کس پر یہ لازم ہے؟ اس پر لازم ہے جو علم رکھتا ہے،
جو علم رکھتا ہے، یہ خاص طور سے علماء پر لازم ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ دعوتی کام میں صرف تقریر نہیں ہوتی ہے، دعوتی کام میں کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب ایک سماج اصلاح، تربیت، دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، واعظ، نصیحت، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس میں مستقل کئی کام ہوتے ہیں۔ ایک علمی ناحیے سے کام ہوتا ہے کہ لوگوں تک حق کو پہنچایا جائے، ان کو حق بات سمجھائی جائے، صحیح غلط کی تمیز کرائی جائے۔ پھر اس کے لیے وسائل اور اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ ایک آدمی یہ سوچے کہ بھئی یہ علماء کا کام ہے وہی کریں، ہمارا کیا لینا دینا اس سے، نہیں۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کئی لوگوں کو مل کے اس کام کو انجام دینا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہر آدمی یہ سوچے کہ میری صلاحیت کیا ہے۔ مان لیجئے کوئی اجتماع رکھا جائے، اس اجتماع میں دینی پروگرام میں، تربیتی پروگرام میں کوئی خطیب ہوگا، کوئی تربیت کرنے والا ہوگا، وہ بولنے والا ہوگا، وہ علم والا ہوگا، لیکن کوئی ہوگا جو لوگوں کو بلانے والا ہوگا، کوئی ہوگا جو پوسٹر بنا کے لگانے والا ہوگا، یا کوئی واٹس ایپ کے ذریعے سے، کوئی فون کے ذریعے سے، کوئی خط کے ذریعے سے، کوئی کسی اور ذریعے سے لوگوں کو دعوت دینے والا ہوگا، کوئی ہوگا جو اس عالم کو وہاں سے لے کر آئے، کوئی ہوگا جو مائک سیٹنگ کرے گا، کوئی ہوگا جو لائٹنگ وغیرہ کے بارے میں دیکھے گا، لوگوں کی سہولت کے لیے کوئی پانی وانی کا انتظام کرے گا، کوئی کھانے کا انتظام کرے گا۔ یہ سارے جتنے کام ہوتے ہیں، یہ سارے کام مل کر جب ہوتے ہیں تب جا کر کوئی مقصد پورا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف تقریر کرنا ہی اس میں اصل ہے۔ اگر تقریر کرنے والا آ ہی نہ سکے تو تقریر کہاں سے کرے گا؟ اور اگر لوگوں کو بلانے والا بلائے ہی نہیں تو تقریر والا آ کے بولے گا کیا؟ لہٰذا بعض اوقات ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بس یہ دعوت علماء کا کام ہے، بلا شبہ خطاب علماء کا کام ہے، لیکن اس خطاب کے واقعی کامیاب ہونے کے لیے کئی اور عوامل ہوتے ہیں، کئی اور محنتیں ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں یہ چیز کامیاب ہوتی ہے۔ اگر یہ ذہن میں ہمارے بیٹھ جائے تو ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے ذمہ کیا ہو سکتا ہے، میں دین کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں میں تقریر کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ میں حفاظت کے لیے بھی ہیں اور آپ کے لیے تسلی کے لیے بھی ہیں اور مالی اعتبار سے بھی ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سیکیورٹی کے اعتبار سے ہیں، طاقت کے اعتبار سے ہیں، سماج میں دبدبے کے اعتبار سے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنا مال پیش کرنے کے اعتبار سے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی باتیں یاد رکھ کے پہنچانے کے اعتبار سے ہیں۔ آپ دیکھیں پورا ایک نظام تھا اس زمانے میں، اور ہر آدمی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کام کرتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا علم بہت تھا لیکن حدیثیں کم ہیں، اتنی حدیثیں نہیں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیثیں 5000 سے زیادہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں ہر آدمی، ابی بن کعب قرأت سکھا رہے ہیں، معاذ بن جبل احکام سکھا رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، منہجی اعتبار سے ان کو سمجھا رہے ہیں کیا صحیح کیا غلط ہے۔ ہر آدمی یہ دیکھے کہ میرے اندر اللہ نے مجھ کو کیا نعمت دی ہے، بات کرنے کی صلاحیت ہے، مال دیا ہے، تعلقات دیے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی صلاحیت دی ہے، لوگوں کو لانے کے لیے میرے پاس کچھ وسائل ہیں۔ ہر آدمی دیکھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ جب سب مل کے کام کرتے ہیں تب جا کے کچھ نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ جسم کا بھی دیکھیں، جسم میں صرف زبان نہیں ہوتی ہے، زبان کے ساتھ ساتھ آنکھ ہوتی ہے، کان ہوتے ہیں، دل ہوتا ہے، ہاتھ ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں۔ یہ سارے اعضاء مل کے جب کام کرتے ہیں تب جا کے ایک کام پورا ہوتا ہے۔ آدمی کو پانی کا گلاس بھی اٹھانا ہو اور پانی پینا ہو، اس کے لیے بھی سارے اعضاء مل کے کام کرتے ہیں۔ دل میں جب طلب پیدا ہوتی ہے، جب پیاس لگتی ہے، انسان کو احساس ہوتا ہے، دل ارادہ کرتا ہے جانا ہے، آدمی اٹھ کے جاتا ہے، اس کا ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، ہاتھ سے پانی لے رہا ہے اور پانی پی رہا ہے، آنکھ دیکھ رہی پانی صحیح ہے نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ سارے اعضاء مل کے جب کام کرتے ہیں تب ایک چھوٹی سی ضرورت پوری ہوتی ہے، پانی کے 2 گھونٹ آدمی پی پاتا ہے۔ دین کے کام کے لیے بھی امت کے افراد کو اللہ نے جو جو صلاحیتیں دی ہیں
ان ساری صلاحیتوں کا ایک جگہ جمع ہونا اور پھر ایک کام کے لیے لگنا، اس کے بعد ایک مقصد پورا ہوتا ہے۔ آدمی یہ سوچے کہ میں کہاں لگ سکتا ہوں، مجھ کو اللہ نے کیا صلاحیت دی ہے، مجھ کو اللہ نے کیا وسائل دیے ہیں، میں کہاں کام آ سکتا ہوں۔ ایک کوشش میری دین کے لیے میری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا کام بھی، آپ دیکھیں ایک عورت ایک کتے کو پانی پلا کے بھی جنتی بن سکتی ہے۔ سوچئے ایک چھوٹا سا کام بھی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پانی پینا، ایک جانور کو پانی پلانا ایک چھوٹی چیز ہے، بظاہر چھوٹی چیز ہے، لیکن اللہ کے ہاں قبولیت کے اعتبار سے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ قبول کر لے تو چھوٹی چیز بھی بڑی۔ اسی اعتبار سے اگر آپ کسی ایک آدمی کو فون کیا آپ نے، بھائی آج پروگرام ہے، دینی اجتماع ہے، آؤ، اور وہ آ گیا اور اس نے دین کی بات سنی، اس کی زندگی میں تبدیلی آئی، اللہ کو آپ کی بات پسند آ گئی، یہ نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ اگر تیرے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے، تیرے لیے عرب کے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس زمانے کا بہت قیمتی اونٹ، دنیا کی بہتر سے بہتر چیز تجھ کو مل جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تیرے ذریعے کسی انسان کو ہدایت مل جائے۔ لیکن کیسے؟ آدمی سوچے، صرف تقریر کرنا دین نہیں، صرف تقریر کرنا دعوت نہیں، بلکہ انسان کو جو وسائل، جو صلاحیتیں، جو اسباب اور جو کچھ اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، آدمی اس کو دین کے لیے استعمال کرے، لیکن یہ دائمی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ لیکن آدمی کہے گا یہاں تو سب بولنے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ اس میں صرف تقریر نہیں آتی ہے۔ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے ہماری؟ نہیں۔ علماء نے کہا اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے کاز کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، حق کی مدد کرو گے۔ اگر تم مدد کرو گے اللہ کے دین کی، اب اللہ کے دین کی مدد آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ جس میدان میں ضرورت ہو اور میرے پاس صلاحیت اور اسباب ہو۔ آدمی دیکھے کہ دین کے لیے کیا ضرورت ہے، اور آدمی وہ اسباب اختیار کرے، وہ محنت کرے، وہ کوشش کرے، وہ اسباب لا کے رکھ دے۔ علم ہے، صلاحیت ہے، کوشش ہے، بھاگ دوڑ ہے، مال ہے، کانٹیکٹس ہیں، ٹیکنالوجی ہے، آدمی جو چاہے اس کے پاس اللہ نے جو دیا ہے اس کو استعمال کرے۔ ساری چیزیں جب مل کے استعمال ہوتی ہیں، حق کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، اور یہی انبیاء کی تاریخ میں دیکھا جاتا ہے۔ انبیاء کی تاریخ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں آپ دیکھیے، مختلف صلاحیت کے افراد تھے۔ ہر فرد اپنی صلاحیت کے اعتبار سے وہ صلاحیت پیش کرتا تھا اور اس کے ذریعے سے دین کی خدمت ہوتی تھی، دین کا کارواں آگے بڑھتا تھا۔ لہٰذا یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے پیش کریں۔ بعد کے دور میں اس کی ضرورت بڑھ جائے گی اور فضیلت بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام جب شروع ہوا اجنبی تھا، پھر وہ ویسے ہی اجنبی ہو جائے گا جیسے اپنی ابتدا میں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام توحید والے دین پر تھے، لیکن ان کی نسل میں بگاڑ آتے 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 اتنا بگاڑ آ گیا کہ اللہ کے گھر کو بتوں سے بھر دیا گیا، اور جہاں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا قیام کیا تھا، اپنی اولاد اور بیوی کو بسایا تھا توحید کی خاطر، اور دعا کی تھی اللہ سے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ اتنا بگاڑ آیا کہ بعد میں وہیں پر شرک اور بت پرستی عام ہو گئی۔ اللہ کے گھر کو، توحید کے گھر کو بتوں سے بھر دیا گیا، اور لوگوں میں یہی دین ہو گیا۔ لوگوں کے نزدیک اللہ والا دین یہی تھا، بتوں کی عبادت کرنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو لوگوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا
ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا اس نے، تو بڑی عجیب چیز ہے۔ ان کے لیے یہ عجیب تھا کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کی جائے۔ بگاڑ اتنا آیا کہ وہی ابراہیم علیہ السلام کا قائم کیا ہوا دین بعد میں بگڑتے 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 لوگوں کو اور سماج کا بگاڑ اتنا بڑھ گیا کہ اسی توحید پر لوگوں کو تعجب ہونے لگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اور آپ کی دعوت سماج میں اجنبی ہو گئی۔ یہ کیا نیا لے کر آ گیا؟ وہ نیا نہیں تھا، وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یہ وہی دین ہے جو تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، کوئی نیا دین نہیں ہے۔ لیکن لوگ اتنے بگڑ گئے کہ پرانا نیا لگنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام جب شروع ہوا، جب مکہ میں آپ نے توحید کی دعوت دی، وہ غریب اجنبی تھا۔ غریب عربی زبان میں اجنبی کو کہتے ہیں، اجنبی اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی پہچانتا نہ ہو۔ تو آپ جب توحید کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے مکہ میں، تو آپ کی دعوت ایک اجنبی دعوت تھی، یہ غیر مانوس بات تھی، کیا نیا لے کر آ گئے؟ اور اس بنیاد پر لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے، آپ کے دشمن بن گئے، آپ کو تکلیف دینے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا، پھر ایک اور زمانہ آئے گا میرے بعد۔ بگاڑ بڑھتے 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 جو توحید آج قائم کی گئی ہے، سماج اتنا بگڑتا چلا جائے گا کہ پھر سے ویسا ہی بگاڑ آئے گا، اور یہ جو توحید کی دعوت ہے، یہ جو اللہ کی کتاب اور سنت کی دعوت ہے، یہ بعد کے دور میں کیا ہو جائے گی؟ وہ بھی اجنبی ہو جائے گی۔ یہ کیا نیا لے کر آ گئے؟ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، یہ دین پھر سے اجنبی ہو جائے گا آنے والی نسلوں میں۔ اس دور کے لیے آپ نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے۔ غربا غریب کی جمع ہے، غریب اجنبی کو کہتے ہیں۔ اس دین کو اپنانے کی بنیاد پر جو لوگ اس سچے دین کو اپنائیں گے، جو وہی شروع والا دین تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، وہ دین جب اجنبی ہو جائے گا تو اس دین کو اپنانے والے بھی اس سماج میں اجنبی ہو کر رہ جائیں گے۔ سماج ان کو کاٹ کے الگ کر دے گا اچھوت کی طرح، چوپال میں وہ نہیں آ پائیں گے، دعوتوں میں ان کو بلایا نہیں جائے گا، ان کے جنازوں میں زیادہ لوگ نہیں رہیں گے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا، ان کو سلام کلام لوگ بند کر دیں گے، ان سے تجارتیں کاٹ دیں گے، ان سے تعلقات ختم کر دیں گے، ان کا مذاق اڑایا جائے گا، ان کو غلط کہا جائے گا یہ سب سے الگ ہی ہے، کچھ الگ ہی ہے ان کے پاس، اجنبی ہو کر رہ جائیں گے وہ۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، آپ نے فرمایا خوشخبری ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف آئے گی، لیکن آپ نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے جو سماج سے کٹنے کو برداشت کر لیں گے لیکن اللہ کے دین سے کٹنے کو برداشت نہیں کریں گے، جو لوگوں سے دوری کو برداشت کر لیں گے لیکن حق سے دوری برداشت نہیں کریں گے، وہ حق کو تھامے رہیں گے۔ ایک اور روایت میں، یہ مسلم کی روایت ہے، ایک اور روایت میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول غربا کون ہوں گے؟ من الغرباء یا رسول اللہ، ہوں گے کون؟ علامت ان کی کیا ہے؟ ان کی خصوصی شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اناس صالحون فی اناس سوء کثیر، یہ کچھ نیک لوگ ہوں گے بہت سے بگڑے ہوئے لوگوں کے درمیان، من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، ان کی ماننے والے کم ہوں گے، نہیں ماننے والے زیادہ ہوں گے۔ دو باتیں یہاں معلوم ہوئی ہیں، ایک وہ نیک لوگ ہوں گے، ان کی زندگی میں خیر ہوگی، وہ اچھے لوگ ہوں گے، وہ اپنے آپ کو اس حق کے مطابق بنائیں گے۔ دو، وہ لوگوں کو تلقین کریں گے، نصیحت کریں گے، لیکن ماننے والے کم ہوں گے، نہیں ماننے والے زیادہ ہوں گے، لیکن وہ خاموش رہنے والے لوگ نہیں ہوں گے، وہ حق بیان کرنے والے لوگ۔ اسی لیے کہا کہ جو ان کی مانیں گے، بتائیں گے تبھی تو مانیں گے نا،
جو مانیں گے وہ کم ہوں گے، نہیں ماننے والے زیادہ ہوں گے، لیکن لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے وہ اس حق کو بولنا چھوڑیں گے نہیں۔ من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک دور کی پیشن گوئی آپ نے پہلے ہی کر دی تھی کہ بعد میں ایسا ہوگا، حق اجنبی ہو جائے گا۔ اس وقت میں اس حق کو تھامے رہنا دشوار ہوگا، آسان نہیں ہوگا۔ اس حق کو تھامنے کی وجہ سے سماج میں اجنبیت کی سزا برداشت کرنی پڑے گی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے حوصلہ والے، ہمت والے ہوں گے جو بڑے بااخلاق، نیک مزاج لوگ ہوں گے، جو اس دین پر چلنے والے ہوں گے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور وہ اس دین کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھیں گے، وہ اپنی ذات میں مگن ہو کے نہیں رہ جائیں گے، وہ بس اپنی فکر کر کے میں تو بچ گیا نہیں سوچیں گے، بلکہ ان کی چاہت یہ ہوگی کہ جیسے ہم خیر پر آ گئے، ہمارے اندر بھلائی آئی، دوسروں کو بھی یہ بھلائی نصیب ہو۔ وہ دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کریں گے، چاہے ان کی ماننے والے کم ہوں، لیکن وہ بولنا نہیں چھوڑیں گے، وہ مایوس نہیں ہوں گے کہ لوگ تو مان ہی نہیں رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ پر امتیں پیش کی گئیں تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی، اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، 8 9 7 اس طرح کے لوگ ہیں، کچھ نبی ہیں جن کے پاس ساتھ 2 لوگ ہیں، کسی نبی کے ساتھ ایک ہی آدمی ہے، اور کوئی نبی تو میں نے ایسے دیکھا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، اس کی دعوت کسی نے مانی نہیں، قبول ہی نہیں کی۔ انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ انہوں نے دعوت دی اور لوگوں نے قبول نہیں کیا اس کو۔ ایسے نبی آئے جو دعوت دیتے 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 دنیا سے چلے گئے، لیکن ماننے والوں میں ایک بھی آدمی شامل نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اپنی دعوت چھوڑی نہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ علماء نے کہا 80 کے آس پاس لوگ ایمان لائے۔ 950 سال کی دعوت اور 80 کے قریب لوگ ایمان لانے والے، سوچئے۔ دائی کے کام کا مدار قبولیت پر نہیں ہوتا ہے، لوگوں کی مقبولیت پر نہیں، اللہ کے ہاں قبولیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ دائی کی دعوت کا مدار اس پر نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں میں مقبولیت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، نہیں، چھوڑ دو۔ اس کی دعوت کا مدار اس پر ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں میرا عمل قبول ہے کہ نہیں۔ وہ اللہ کے ہاں قبولیت کو دھیان میں رکھتا ہے، لوگوں کی مقبولیت نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء ایک بھی نہیں مانا لیکن کام نہیں چھوڑا، کام نہیں چھوڑا، کام کرتا رہے آدمی۔ دعوت کے کام میں مداومت ہونی چاہیے، لگاتار کام۔ اسی لیے اللہ نے مضارع کا صیغہ استعمال کیا، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کرتے ہیں، کیا نہیں، کرتے ہیں، لگاتار عمل، لگاتار عمل۔ باطل لگاتار کام کر رہا ہے، شیطان لگاتار کام کر رہا ہے، اہل حق لگاتار کام نہ کریں، اہل حق تھک کے رک جائیں، اپنی دنیا میں کھو جائیں، یا مایوس ہو جائیں، یا شہوات کے پیچھے دوڑنے لگ جائیں۔ اہل حق کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادر بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیکیوں کے کرنے میں جلدی کرو، نیک اعمال میں جلدی کرو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے تاریک ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یہ شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ صبح کا مومن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کا مومن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کی تھوڑی سی متاع کے بدلے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ کبھی انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے، کبھی کسی لڑکی کی وجہ سے، کوئی کسی لڑکے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، سیاسی مقام کی وجہ سے، کسی اور چیز کی وجہ سے وہ دین کھونا برداشت کر لے گا، وہ اللہ کو کھونا اور حق کو کھونا برداشت کر لے گا دنیا کے پانے کے لیے۔ دنیا میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو اللہ سے دور کرنے والی ہیں، اللہ سے غافل کرنے والی ہیں۔
وہ چیزوں کو پانے کے لیے رب کو کھو دے گا، وہ دین کو کھو دے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کی تھوڑی سی متاع کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ ڈالے گا. وہ تبادلہ کرے گا، یہ لو یہ چھوڑو. آدمی تجارت میں کیا کرتا ہے؟ پیسہ چھوڑتا ہے، چیز لیتا ہے. ایک چیز چھوڑ دیتا ہے، ایک چیز آتی ہے تو ایک جاتی ہے. دین گیا، دنیا آئی. وہ دنیا کے پانے کے لیے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. ایسے دور کے آنے سے پہلے پہلے نیک کام کر لو. کیا ہم ایسے دور میں نہیں جی رہے ہیں؟ آئے دن معلوم پڑتا ہے کہ فلاں علاقے میں فلاں مرتد ہو گیا، فلاں بچی فلاں کے ساتھ مرتد ہو گئی، فلاں اچھا تھا ڈرگ ایڈکٹ ہو گیا، فلاں زناکاری میں چلا گیا، فلاں گناہوں میں ملوث ہو گیا. صبح آدمی ٹھیک ہے، شام کو بے دین ہو گیا، بلکہ مرتد بھی ہو رہا ہے. ارتداد کی خبریں اتنی زیادہ پہلے نہیں آتی تھی، آج زیادہ آ رہی ہے. کیوں؟ میڈیا کی وجہ سے. رات دن آدمی خرافات دیکھ رہا ہے اور اس کے دل پر اثر ہو رہا ہے. رات دن آدمی دنیا میں مسلمانوں کے برے حالات دیکھ رہا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے. اللہ سے مایوس ہو جا رہا ہے، اللہ کے بارے میں کچھ بھی بول رہا ہے، اللہ کی مدد نہیں کر رہا ہے. ایسا رہتا گیا، آدمی اللہ سے بھی مایوس ہو جا رہا ہے. کبھی دنیاوی اعتبار سے تنگیاں آ رہی ہیں، حلال و حرام کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں، کیا اسلام میں یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع، یہ بھی منع. ایسا تھوڑی رہتا ہے. تو آدمی بے چین ہو گیا ہے دنیاوی مسائل کی وجہ سے، سیاسی حالات کی وجہ سے، گمراہ دائیوں کی وجہ سے، باطل کی دعوت کے عام ہونے کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے. آدمی پریشان ہو کے دین چھوڑنے کے لیے تیار ہو جا رہا ہے. صبر کم ہو گیا. کیوں؟ تربیت نہیں ہے. تربیت نہیں ہے، بچپن سے تربیت نہیں ہوئی. اگر تربیت ہوئی ہوتی تو آدمی دین پر ڈٹا رہتا. تربیت نہیں ہے، دین چھوڑنا بہت آسان ہے. جیسے آدمی لباس بدل دیا، بس ختم. کل تک میں یہ مانتا تھا، آج میں یہ مان رہا ہوں. اگر یہ تربیت نہیں ہوئی، سماج کی اصلاح کے لیے ہم کوشش اگر نہ کریں تو دوسرے اندر آنے کی بجائے اندر والے باہر جائیں گے، اور پھر ہم افسوس کرتے رہ جائیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ کرنے کے وقت میں ہم نہیں کرتے ہیں، اور جب تباہی دکھائی دیتی ہے تب سوچتے ہیں کہ کاش ہم کچھ کرتے، اب ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب موقع نہیں ہوتا ہے. غرق ہونے کے بعد آپ کیا بچانے کی بات کرو گے؟ غرق ہونے کے بعد آپ کود کے اس کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں، اس کا سانٹ ٹوٹ گیا، وہ مر گیا. اس کے غرق ہونے سے پہلے اس کو بچانا ضروری ہے. اور وقت اتنا تیزی سے گزرتا ہے کہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے. ایک ہفتہ نکل گیا، مہینہ نکل گیا، سال نکل گیا. آدمی ہفتے بھر میں اس کی حالت دل کی کیا سے کیا ہو جاتی ہے. سال بھر میں آدمی دینی ماحول سے دور رہتا ہے، کتنا بگاڑ اس کے اندر آ جاتا ہے. اس بگاڑ کو دور کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ہم لوگوں کو ان کے بگاڑ کے حال پر چھوڑے رہیں، ان کی اصلاح کی کوشش نہ کریں، بہت افسوس کی چیز ہے. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سماج میں اس طرح کا نظام بنائیں کہ لوگ دین کی بات سنیں، تاکہ ان کے دل میں ایمان تازہ ہوتا رہے، ان کی آخرت کی فکر بیدار رہے، اللہ سے ان کا تعلق جڑا رہے، رسول کی عظمت، رسول کی تعلیمات کی عظمت دل میں سمائی ہوئی ہو. اللہ کے دین کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز ان کے نزدیک محبوب نہ ہو. وہ دین سے چمٹے رہیں، سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہو، دین کو کھونے کے لیے تیار ہو. یہ اگر تربیت نہیں ہوگی تو بڑی آسانی سے آدمی دین چھوڑ دے گا. اور آج بہت آسان ہو گیا. یہ لذتیں اتنی زیادہ عام ہو چکی ہیں کہ آدمی کے لیے دین چھوڑنا بہت آسان ہے. ساری چیزیں انسان کو، ایک مسلمان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان من امتی قوما یعطون مثل اجور اولہم. میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بعد میں آئیں گے، انہیں پہلوں کی طرح اجر ملے گا، پہلوں کی طرح اجر ثواب ملے گا ان کو.
امت کے پہلے طبقے کو اللہ نے جو اجر مقام نہیں ملے گا، وہ صحابیت کا مقام کس کو مل سکتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. لیکن اجر و ثواب بہت سے اعمال پر اللہ ان کو وہ دے گا جو پہلوں کو دیتا تھا. یعطون مثل اجور اولہم، ان کو پہلوں کی طرح اجر ملے گا. کیا کریں گے وہ لوگ؟ ینکرون المنکر، وہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے، گمراہ ہونے سے روکیں گے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، گناہوں سے، شراب، جوا، چوری، زنا اور جتنی برائیاں ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے برائی قرار دیا ہے اس کو بچائیں گے. ینکرون المنکر، وہ برائیوں سے لوگوں کو بچائیں گے، روکیں گے ان کو. یہ بگاڑ کا دور ہے. جیسے جیسے دور قیامت کے قریب قریب جاتا جائے گا برائیاں بڑھتی جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم، آنے والا ہر سال پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو. آنے والا ہر سال پچھلے سال سے زیادہ برائیوں والا ہوگا. ان برائیوں کے لیے اگلی جنریشن کو بچانے کے لیے ہماری اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہم تو آج ٹھیک ہے سوچ رہے ہیں ہاں نہیں الحمدللہ میں تو سمجھ گیا، میں بچوں گا، میں نہیں جاؤں گا غلط راستے پہ. ہاں آپ کے بعد آپ کی اولاد، ان کی اولاد. اگر آپ نے ایسا نظام نہیں بنایا کہ اگلی نسل بھی اسی ماحول میں پل کے بڑی ہو جو ان کو دین و ایمان پر جمائے رکھے، اگر یہ انتظام آج کر کے ہم نہیں گئے تو اگلی نسل کیسے دین پر ٹکے گی؟ سوچیے. آدمی اگلی نسل کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے کہ ایک میرا گھر ہونا چاہیے، میں اگر مر گیا تو ان کے پاس گھر تو ہو، بے گھر نہ ہو جائے، ہو کچھ بینک بیلنس ہو، کھانے پینے کے لیے، لباس کے لیے، ایجوکیشن کے لیے اور دنیاوی ضرورتوں کے لیے، میڈیکل ایشوز اگر کچھ آتے ہیں ان کے پاس پیسے ہونا چاہیے. سب بینک بیلنس چھوڑ کے مجھ کو مرنا ہے. آدمی اپنے بعد اپنے وارثوں کے بارے میں سوچتا ہے، تیاری کر کے مرتا ہے. اور ایسے آدمی کو خیر خواہ، کامیاب مانا جاتا ہے. دیکھو کتنا سیٹ کر کے گیا اپنے بیوی بچوں کے لیے. لیکن دنیا ہم سیٹ کر کے جا رہے ہیں اور ان کی آخرت سیٹ کر کے نہیں جا رہے ہیں. ان کے لیے اسباب سیٹ کر کے جا رہے ہیں لیکن اعمال کے لیے کچھ سیٹ کر کے نہیں جا رہے. ان کے ایمان کے لیے کچھ سیٹ کر کے نہیں جا رہے ہیں. ان کو دنیا میں جینے اور چلنے پھرنے کے اعتبار سے سیٹ کر کے جا رہے ہیں لیکن پل صراط پر چلنے کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے سیٹ کر کے نہیں جا رہے ہیں. تو ہم ناکام ہیں، ہم ناکام ہیں. اور یہ تو میں گھر کی بات بول رہا ہوں، ورنہ سماج کی ذمہ داری بھی تو ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ صرف گھر والوں کے لیے نہیں ہے، یہ پورے سماج کے اعتبار سے ہے. صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون، اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک ہوں گے ایسے وقت میں بھی جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود رہیں گے؟ آپ نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب خباثت غالب آ جائے، گندگی بہت بڑھ جائیں، سماج گندا ہو جائے، نیک لوگ رہیں، ان نیک لوگوں کی وجہ سے عذاب ٹلے گا نہیں، وہ نیک لوگ بھی اس میں ہلاک ہو جائیں گے. اور قیامت کے دن ہر انسان پھر اپنے حال کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا لیکن عذاب سب کے اوپر آئے گا، عذاب سب پہ آئے گا. اس عذاب کو ٹالنے کے لیے، اپنی دنیاوی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بارے میں فکر مند ہوں. یہ جو دعوتی، تربیتی اور لوگوں کے دین و ایمان کو بیدار کرنے کی مجالس ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور آپشن ہمارے پاس کیا ہے؟ اور راستہ ہمارے پاس کیا ہے سماج کو بہتر بنانے کا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا اہل ایمان پر جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے.
اس گمراہی سے نکالنے کے لیے کیا اللہ نے خود بتایا ہے۔ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ان کی تربیت کر کے ان کا نفس کی پاکیزگی، اخلاق کی بہتری، ان کے مزاج کی ستھرائی، اس کی کوشش کرتا ہے، ان کو صاف نہلاتا دھلاتا ہے اخلاقی اعتبار سے، اور اللہ کی کتاب کی اور سنت کی تعلیم دیتا ہے ان کو۔ تعلیم و تربیت، تصفیہ اور تزکیہ، اس کا اہتمام رسول کرتا ہے، اور اسی کا نتیجہ اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اس گمراہی میں سے نکلے کیسے؟ اسی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے۔ یہی تین کام ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنانا، تزکیہ کرنا، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، اللہ کی طرف سے آیا ہوا حق اپنی اصل شکل میں پیش کر دینا، تلاوت آیات، تزکیہ کرنا، نگرانی کرنا، اصلاح کرنا، سمجھانا بجھانا، قریب کرنا، ڈانٹنا، ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے ان کو آخرت کی یاد دلانا، انبیاء کے واقعات سنانا، نیکیوں پر ثواب، گناہوں پر عذاب بتا کے واعظ و نصیحت کے ذریعے سے دل دہل جائے، امید بڑھ جائے، اللہ سے محبت، آخرت کا خوف، اس طرح سے ان کا مزاج اچھا بنے، دینی مزاج بن جائے۔ اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، نفس کی پاکیزگی، کہ انسان کا ایمان اتنا قوی ہو جائے، خیر کی طلب اتنی قوی ہو جائے کہ نفس اس کو پیچھے کھینچے تب بھی وہ نفس کو گھسیٹ کے خیر کی طرف لے جائے۔ ایمان و یقین اور رغبت خیر کی ایسی دل میں پیدا ہو جائے کہ پھر نفس پاؤں کتنا ہی ڈالے لیکن آدمی اس کو پھلانگ کے آگے چلا جائے اور خیر کا کام کرے، برائیوں سے روکے۔ تزکیہ نفس وَيُزَكِّيهِمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ حافظ منذری نے الترغیب و ترہیب کتاب لکھی، 5 جلدوں میں ہے، جس میں نیکیوں پر کیا ثواب ہے، گناہ پر کیا عذاب ہے، 5 جلدوں میں ہے۔ سوچئے 5 جلدیں اتنی ضخیم ہوتی ہیں، اتنی حدیثیں ہیں، اتنی ترغیب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، اتنا خبردار کیا گناہوں سے، ان کے برے انجام سے۔ قرآن آپ دیکھیے نبیوں کے واقعات ہیں، حدیثوں میں آپ دیکھیے نبیوں کے واقعات ہیں، صالحین کے واقعات ہیں، ان کے ذریعے سے تربیت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بتانا اللہ کے احکام کیا ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، عقیدہ کیا ہے، صحیح راستہ جینے کا کیا ہے، حقوق کیا ہیں، تجارت کیسے کی جائے گی، حکومت کیسے چلائی جائے گی، ساری زندگی کے معاملات، کس کا کیا حق ہے، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی، اجنبی، جانور کے بھی حقوق کیا ہے، ذمہ داریاں کیا ہیں، صحیح غلط بتایا جائے، عبادات کیسے کی جائیں، نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، حج اور زکوٰۃ کے احکام کیا ہیں، ان کو احکام سکھائے جائیں، اور ان احکام کی تطبیق اللہ نے جو بتایا قرآن میں اس کو کیسے عمل اس پر کیا جائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو ایک طرف تو تزکیہ کی مجالس ہوں جس میں لوگوں کا ایمان تازہ ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو، اللہ کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق دل میں پیدا ہو، اپنی زندگی کے مقصد کا شعور پیدا ہو، ایسی مجالس ہو جس میں مقصود دل کی اصلاح ہو، اور دوسری طرف لوگوں کو تعلیم دی جائے۔ ٹھیک ہے، جذبہ تو پیدا ہو گیا، اب جذبہ پیدا ہونے کے بعد اگر علم نہیں ہوگا تو آدمی اس جذبے کی بنیاد پر غلط کام کرے گا، منمانی کرے گا اور بدعات میں پڑ جائے گا، بلکہ شرک تک بھی جاتا ہے۔ یا تو انسان کے پاس جذبہ نہیں ہوتا ہے تو علم کے باوجود بے عملی زندگی میں ہوتی ہے، جیسے یہود میں تھی، یا پھر انسان کے پاس جذبہ دین کا ہوتا ہے لیکن علم صحیح نہیں ہوتا اس کے پاس، تو آدمی اس جذبے کی بنیاد پر منمانی عبادات کرنے لگ جاتا ہے، بلکہ غلو کر کے شرکیات تک چلا جاتا ہے، جیسے نصارہ۔ ان دونوں چیزوں سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ ایک طرف دین کا جذبہ پیدا کیا جائے، دوسری طرف دینی معلومات دی جائے، ایسا نظام گھر کا بھی بنے اور مساجد میں بھی بنے کہ تربیتی دروس بھی ہوں اور تعلیمی دروس بھی ہوں، علم والے دروس بھی ہوں، ایسے لوگوں کے لیے جو علم کا جذبہ رکھتے ہیں، صحیح غلط، صحیح عقیدہ غلط عقیدہ کیا ہے بتایا جائے، توحید، اتباع سنت، منہج، حلال و حرام، عبادات کا طریقہ یہ بتایا جائے ان کو۔
لیکن صرف معلومات کافی نہیں ہے، جذبہ بھی ضروری ہے۔ صرف نقشہ آدمی کے پاس ہو اور گاڑی چلانے کی اس کے دل ہی نہ ہو تو آدمی گاڑی اچھی سے اچھی رہ کے، نقشہ رہ کے بھی آدمی منزل تک نہیں جاتا ہے۔ کیوں؟ گاڑی چلانے کا دل ہی نہیں ہے، چلنے کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ سب معلوم ہے کہاں پہنچنا ہے، لیکن کون اتنی تکلیف برداشت کرے بھائی، دھوپ میں کون چلے؟ آدمی بیٹھا رہتا ہے، جذبہ نہیں ہے۔ اتنا جذبہ پیدا کر دیا جائے کہ مجاہدہ محبوب ہو، اتنا جذبہ پیدا کیا جائے کہ دین کے عمل کے لیے تکلیف میں بھی لذت محسوس ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ رات میں قیام کر رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی، حتی تورمت قدماہ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی تو مغفرت ہو گئی نا، پھر آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اور آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ آپ نے حضرت بلال سے کہا یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بہا، اے بلال نماز قائم کرو، اقامت دو، ہم کو راحت پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ، نماز میں راحت ہے۔ صحابی کو قتل کیا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دنیوی اعتبار سے قتل کیا جا رہا ہے، ہلاک ہو رہے ہیں نعوذ باللہ، لیکن آپ دیکھیے ہلاکت نہیں ہے، وہ شہادت ہے۔ لوگوں کے دیکھنے کے تو جان دے دی انہوں نے، دیکھو کیا ملا ان کو، کیا ملا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ کہ انسان کو کھونے میں پانا دکھائی دے، ایسا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ دنیا کی تکلیفوں میں اس کو راحت ملنے لگے۔ جب اللہ کی خاطر آدمی تکلیف اٹھاتا ہے اور جب للہیت میں قوت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر مجاہدہ بھی لذیذ ہوتا ہے۔ یہ تربیت کی جائے کہ اتنی رغبت دلوں میں پیدا ہو، اجر و ثواب کا استحضار اتنا زیادہ ہو کہ پھر انسان کے لیے آسانی ہو جائے۔ عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ اللہ کے رسول مجھ کو مرگی کی بیماری ہے اور میں چکر آ کے کہیں بھی گر جاتی ہوں، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے۔ یعنی کہا آپ شفا دیجیے، صحابہ جانتے تھے شفا اللہ دیتا ہے۔ کہا کہ دعا کیجیے اللہ سے۔ آپ نے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن اگر چاہو تو صبر کر لو تمہارے لیے جنت سے۔ اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، شفا مل جائے گی، بیماری گئی ایک دم ٹھیک ٹھاک، لیکن دوسرا آپشن بھی تمہارے لیے ہے، اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اس عورت نے کیا کہا؟ انی اصبر، ٹھیک ہے پھر میں صبر ہی کر لیتی ہوں، پھر میں صبر کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی طلب اور جنت کا شوق دل پر اتنا غالب ہے کہ جس تکلیف کی شکایت لے کر آئی ہوں اس سے نجات مل جائے، اور دعا کرانے کے لیے آئی ہوں چل جائے گی تکلیف۔ اگر جنت اس پر ہے اور نبی کا وعدہ اسپیسیفک میرے لیے، صبر پر تو وعدہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، آیت تو ہے قرآن میں کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا، ہے لیکن خاص میرے لیے ہے یہ۔ اس میں تو اور بھی، یعنی اس میں کوئی شک شبہ تو ہے ہی نہیں، خاص وعدہ ہے، اگر تم صبر کر لو تمہارے لیے جنت ہے۔ کہا کہ انی اصبر، میں صبر کر لوں گی۔ زندگی بھر وہ عورت اسی حال میں رہی۔ بعد کے دور میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے کہا جنتی عورت دیکھنا ہے، دیکھو وہ عورت ہے جو طواف کر رہی ہے، وہ عورت جنتی عورت ہے۔ اتنے یقین کے ساتھ صحابی نے کہا کہ جنتی عورت ہے وہ، اور وہ عورت بھی کیسی تھی؟ کالی کلوٹی عورت تھی، کوئی بہت بڑے خاندان کی ایسی نہیں، سادہ سیدھی عورت تھی، لیکن اس کے اندر وہ اوصاف تھے جو اس کو جنتی بناتے تھے۔
کہ اتنی بڑی تکلیف ہے میں صبر کر لوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے انعام ہے، سامنے انعام ہے. انعام کا یقین اس کے لیے مجاہدے کو آسان کر دیتا ہے، بلکہ اس میں بھی لذت محسوس ہونے لگتی ہے. ایک انسان دنیا کی چیز لینے کے لیے جو بہت چاہت اس کی ہے، دھوپ میں بھی چلے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. اس کا شوق اس کو لے جاتا ہے، اس کا شوق اس کو دھوپ میں بھی لے جاتا ہے. کیوں؟ ملنے والا بہت بڑی چیز ہے، ملنے والی چیز بہت بڑی ہے. وہ یقین پیدا ہوگا. یہ کہاں سے آئے گا بتائیے؟ بغیر تربیت کے، بغیر دینی مجالس کے، کتاب و سنت کی بات سنے بغیر کہاں سے آئے گا یہ؟ اگر یہ نہیں ہوگا تو ختم ہو جائے گا سب. کیا ہم اپنے طور پر دین پہ چلنے میں اتنے قوی ہیں؟ نہیں. صحابی ہیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور باتیں سنی، رونے لگے. جنت جہنم تذکرہ آیا اور اٹھ کے بیوی بچوں میں چلے گئے، گھر پہ گئے ہنسنے لگے. اچانک دل پہ حالت خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو بیٹھا ہوا بہت روتا ہے اور یہاں کے ہنس رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے رو رہا تھا اور ابھی ہنستا ہے. زبان سے جملہ نکلا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. حنظلہ منافق ہو گیا. کیوں؟ نبی کے سامنے ایک حالت، گھر میں ایک حالت، وہاں رونا یہاں ہنسنا، اپوزٹ، دکھاوے میں کچھ اور حقیقت میں کچھ. نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. اور یہ کہتے کہتے بے اختیار گھر سے نکل گیا. راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نافق حنظلہ. کہا سبحان اللہ، کیا کہتے ہو؟ وہ جان رہے مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے یہ. کہا ہاں، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم ہوتے ہیں، وہاں روتے ہیں، جنت جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں اور گھر پہ آنے کے بعد ہنسی مذاق میں لگ جاتے ہیں. کہا یہ بات تو مجھ کو بھی ہوتی ہے، یہ حال تو میرا بھی ہوتا ہے، یہ تو میرا بھی مسئلہ ہے. دونوں کے دونوں مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے. آپ نے کہا کہ اے حنظلہ، یہ ہمیشہ کی حالت نہیں ہے. یا حنظلہ ساعتاً و ساعة ساعتاً و ساعة، کبھی ایسا ہوگا تو کبھی ویسا بھی ہوگا. کبھی رونے کی مجلس رہے گی تو کبھی گھر والوں کے ساتھ ہنسی بھی رہے گی. اور یہ کبھی کبھی ہوگا ایسا، ہر وقت ایسی حالت نہیں ہوگی تمہاری. اتنے لیول پہ ہمیشہ تم نہیں رہ پاؤ گی. انسان ہے، اس کی زندگی میں 50 مشاغل ہوتے ہیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اللہ نے کہا جب تو اللہ کو بھول جائے پھر یاد کر. انسان ایسا بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایک چیز کو بھول بھی جاتا ہے، اس کی دل کی حالت بدلتی بھی رہتی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. انسان کا دل ایسا ہے کہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتا ہے. تو کہا کہ تم اگر ایسے ہر حال میں رہنے لگے، فرشتے تم سے تمہارے بچھونوں میں مسافہ کرنے لگیں گے. فرشتوں جیسے تھوڑی ہو سکتے تم کہ ہر وقت ایک دم اس طرح کی حالت رہے. انسان ہے، انسان کے پیچھے مشاغل ہیں. تھوڑا غفلت کے اوقات بھی ہوں گے، غفلت کے اوقات بھی تمہارے رہیں گے. لیکن آپ یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ صحابہ کو فوراً احساس ہوتا تھا اپنے دل کی حالت کے بدلنے کا. آج ہماری حالت کیسی بدل جاتی ہے لیکن ہم لوگوں کو ہوش نہیں رہتا ہے. ہفتے ہفتے مہینے مہینے گزر جاتے ہیں اور دل مردہ سے مردہ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن کبھی فکر پیدا ہوتی ہے، ہم اپنے حال پر غور کریں. ہر آدمی اپنا محاسب خود ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ، اللہ نے خود فرمایا. انسان اپنے اوپر خود گواہ ہے، اپنے حال کو خود دیکھنے والا ہے. چاہے کتنی ہی ایکسکیوز کیوں نہ پیش کر دے، کتنی صفائی اپنی کیوں نہ دے، وہ خود جانتا ہے اس کے اندر اس کا حال کیا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ. معذرت کتنی کیوں نہ پیش کرے، نہیں ایسا نہیں ویسا، اندر سے تجھ کو معلوم ہے تو غفلت میں پڑا ہوا ہے. اور یہ غفلت دائمی اگر ہو تو کتنا غفلت قساوت پیدا کرتی ہے، اور قساوت معصیت تک لے جاتی ہے، اور معصیت کفر تک لے جاتی ہے. انسان کی شروعات غفلت سے ہوتی ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو نہیں بھولے، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں بھولے، وہ آخرت کو نہیں بھولے، اپنی ذمہ داری کو نہ بھولے جس کے ساتھ وہ دنیا میں مبعوث کیا گیا. اللہ نے اس کو چنا ہے، وہ اجتباکم، اللہ نے تم کو چنا ہے. اس انتخاب کو یاد رکھیں.
لہذا دعوتی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم صرف تقریر کرنے والے بنیں، دعوتی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی کی فکر ہو کہ بھئی اللہ کے دین کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ آج بگاڑ دنیا میں پھیل رہا ہے، کفر، شرک، بدعات اور گناہ عام ہو رہے ہیں، اور دوسروں میں تو ٹھیک، ہمارے اپنے گھروں کی دہلیز تک وہ چیز آ رہی ہے۔ ہمارے جوان بچے، بچیاں، بلکہ مرد اور عورت، ہمارے سماج میں برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے روک تھام کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کو فکر ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، جب مکہ سے مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو مسجد قائم ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی مسجد جب بنی ہے، جماعت سے نماز جب پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے، تو لوگوں کو جمع کیسے کریں؟ مشورہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب کسی نے رائے دی کہ کام کرتے ہیں، ہم لوگ کوئی گھنٹی لگاتے ہیں، جرس، جس کی آواز سن کر سب لوگ آئیں گے۔ آپ نے کہا یہود کا عمل ہے یہ۔ کسی نے کہا ہم لوگ جو ہے ناقوس میں پھونکیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، یہ بھی پسند نہیں کیا آپ نے، یہود نصارہ کا عمل آپ نے قبول نہیں کیا اس کو۔ کسی نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ مسجد کے اوپر جھنڈا لگا دیں گے، اس کو دیکھ کے سب لوگ آئیں گے۔ کہا نہیں۔ مختلف رائے لوگوں نے دی۔ کسی نے کہا آگ جلائیں گے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے کسی بھی رائے کو پسند نہیں کیا، اور کوئی حتمی فیصلہ بھی آپ نے نہیں کیا۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسی فکر میں آیا کیا کرنا چاہیے، اور آ کے سو گیا۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، اور بھی کتابوں میں حدیث ہے اور صحیح روایت ہے۔ کہتے اسی فکر میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے کہ کیسے جمع کریں مسلمانوں کو نماز کے لیے، تو وہ فکر لے کے یہ بھی گھر کو آئے ہیں۔ میٹنگ میں بیٹھے تھے، مشورے میں، یہ نہیں کہ گھر پہ چلے گئے تو بس گھر والے ہو گئے، نہیں، گھر پہ آئے تو اس فکر کے ساتھ آئے ہیں جو دین کے لیے بھئی کیسے ہو یہ کام، کیسے جمع کیا جائے اتنا عظیم الشان عمل نماز کا، کیسے جمع کریں۔ مشورے میں طے نہیں ہوا کچھ تو ہونا چاہیے، تو وہ فکر لے کے گھر کو گئے۔ کہتے میں سو گیا، خواب میں مجھے ایک فرشتہ دکھائی دیا، اور پوری لمبی روایت ہے، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس نے ان کو اذان کے بھی اور اقامت کے بھی کلمات سکھائے۔ کہا کہ دیکھو اذان ایسے دینا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پورے کلمات سکھائے، اور پھر کہا اقامت دو گے تو ایسے دینا، اقارِ اقامت سکھائی اس میں۔ کہتے ہیں صبح صبح جب میں بیدار ہوا، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کے سامنے اپنا خواب بیان کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا ایسا ایسا ہوا۔ آپ نے اللہ کی حمد کی اور کہا انہا لرؤیا صدق یا لرؤیا حق انشاءاللہ، خواب حق ہے، خواب سچا ہے۔ تو آپ نے اللہ کی حمد کی، اور آپ نے فوراً حضرت بلال سے کہا کہ ان سے کہا کہ جاؤ بلال کو بتاؤ، تم ان کو کلمات بتاتے چلے جاؤ، اور بلال اذان دیں گے۔ اور کہا انہا، آپ نے کہا کہ انہو اندى صوتا منک۔ عبداللہ ابن زید انصاری ہیں، حضرت بلال مہاجر ہیں۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن زید سے کہا اس لیے ان کو اذان کے لیے میں ذمہ داری دے رہا ہوں کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ اونچی ہے۔ خواب انہوں نے دیکھا ہے، خواب انہوں نے دیکھا ہے، کریڈٹ ان کا ہے، لیکن رسپانسبلٹی کس کو مل رہی ہے؟ بلال کو، حضرت بلال کو۔ کیوں؟ بہت بڑے خاندان کا ہے؟ نہیں، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِّنْكَ، اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ اونچی آواز والا ہے، کیونکہ اذان کے لیے کیا چاہیے؟ اذان کے لیے آواز اونچی چاہیے، مائک تو ہے نہیں اس زمانے میں۔ اب انہوں نے کوئی شکایت بھی نہیں کی، ایسا کیسا ہوتا میں اذان لے کر آیا، مجھ کو ہونا چاہیے، نہیں۔ وہ ایک مقصد کے لیے جینے والے لوگ تھے، میں دیا وہ دیا ایک ہی بات ہے، کام تو ہو گیا نا، کام تو ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیے اس مجلس سے وہ فکر لے کے گئے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا شرف ان کو بخشا۔
کہ اللہ تعالیٰ نے اذان کے کلمات خواب میں ان کو دکھایا. آج خواب میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ نبی پہ پیش کیا, انہوں نے جا کے سیدھا اذان نہیں دیے, یہ بھی یاد رکھیے. ان آدمی لگا چلو اس سے معلوم پڑا کہ خواب بھی حق ہوتا ہے, اس لیے ہم خواب کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. نہیں, آپ دیکھیے صحابی نے کیا کیا, جب خواب دیکھا تو کہاں گئے؟ ہاں, مسجد پہ چڑھ کے اذان دے دی؟ نہیں, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ ایسا ایسا خواب میں نے دیکھا ہے. جب آپ کی طرف سے اس کو آتھینٹیکیٹ کیا گیا, جب آپ نے اس خواب کی تصدیق کی کہ یہ حق ہے, تب جا کر اس پر عمل ہوا. لیکن آپ دیکھیے کہ دو باتیں اس میں دیکھنے کی ہیں. ایک کہ وہ اس فکر کے ساتھ گھر گئے کہ کیا ہو, کیسا ہو, کچھ تو ہونا چاہیے. جب اس طرح کی فکر انسان کے دل میں ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو توفیق بھی نصیب ہوتی ہے. اللہ کچھ نہ کچھ سجھاتا ہے, راستہ نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں, ان کو خواب میں وہ بات سکھا دی, پھر انہوں نے نبی کے سامنے پیش کیا تو آپ نے وہ ذمہ داری ان کو نہیں دی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ذمہ داریاں صلاحیت پر تقسیم ہوتی تھی, نسب اور حسب پر نہیں. جس کی جو صلاحیت ہے اس کے مطابق اس کو ذمہ داری ملے گی. تو آپ نے حضرت بلال سے کہا, بلال کھڑے ہو جاؤ, ان سے کہا کہ تم بولتے جاؤ, وہ تم آہستہ آہستہ بتاؤ ان کو کیا بولنا ہے, وہ زور سے اذان دیں گے. ایک ایک کلمہ یہ ڈکٹیٹ کرتے تھے اور وہ اذان دیتے تھے, اور دائمی طور پر وہی مؤذن بن گئے مسجد نبوی کے. مسجد نبوی کے دو مؤذن تھے, ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم, یہ نابینا تھے. اور حضرت بلال, علماء نے ایک بات یہ کہی ہے, بعض علماء نے, علامہ طیبی وغیرہ اور دوسرے علماء نے کہا کہ حضرت بلال کی تخصیص اس اعتبار سے بھی کہ مکہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جاتا تھا, پیٹا جاتا تھا اور گھسیٹا جاتا تھا گلیوں میں, لیکن اس وقت میں بھی ان کو جب چپ کرایا جاتا تو وہ چپ نہیں ہوتے تھے, وہ احد احد کہتے تھے. ان کو کسی طرح سے توحید کی دعوت سے روکنے کی کوشش کی جاتی تھی, ہر طرح کا عذاب دیا جاتا تھا, گلے میں رسی باندھ کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا, لیکن وہ خاموش رہنے کی بجائے, پیچھے ہٹنا تو بہت دور کی بات ہے, چپ بھی نہیں بیٹھتے تھے نا, چپ بھی نہیں بیٹھتے تھے, خاموش بھی نہیں رہتے تھے کہ چلو ان لوگوں کو پسند نہیں تو خاموش ہو جاؤ. نہیں, وہ اور بولتے تھے, جتنا وہ ستاتے تھے, تکلیف دیتے تھے, مارتے پیٹتے تھے, جتنا اذیت پہنچاتے تھے, یہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ احد احد, ایک ایک, اللہ ایک ہے, وہ ایک ہی عبادت کے لائق ہے. علماء نے کہا کہ واقعی جب توحید کی دعوت اونچی آواز میں دینے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے انہی کا انتخاب کیا کہ ہاں واقعی یہی لائق ہے. ایک تو آواز بھی اونچی ہے, دوسرا یہ کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اس ماحول میں توحید کی ندا بلند کی ہے, جس ماحول میں بولنے کو بھی آدمی ڈرتا تھا. تو اب جب شرف کا وقت آیا ہے کہ کھلے ماحول کے اندر بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کی بڑائی بیان کی جائے, اللہ کی توحید کی ندا لگائی جائے, تو واقعی یہی شخص اس لائق ہے کہ اس کو وہاں مؤذن بنایا جائے. حبشی ہیں, عرب کے بھی خاندان کے نہیں, بہت قریشی قبیلے کے بڑے عزت دار گھرانے کے نہیں, اور ان کو عذاب دینے کی وجہ بھی یہ تھی کہ ان کا کوئی خاندانی نہیں تھا, مکہ میں ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, اکیلے تنہا تھے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور دین کی فکر کرنے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.